بعثت مبارکہ یعنی آپ کی پیغمبری، آپ کو پیغمبری ملنے کا ذکر، اس سلسلے میں کیا باتیں؟ خلوت نشینی، انسانیت کی صبح صادق، آفتاب رسالت کا طلوع، یہ تین باتیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر جب 50 کے قریب ہوئی تو آپ علیہ السلام اکیلے رہنے لگے، اور اکیلا رہنا آپ کو پسند ہو گیا، اور آپ اپنے اس اجتماعی ماحول سے کچھ پریشان سے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے تھے لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، اور آپس میں ان کے بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں ہے۔ حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے کو ملاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں جتنا اس زمانے میں تھا، یعنی بالکل معاشرہ بگڑ گیا تھا، اور اس کی اصلاح کرنا کسی ایک کام کی اصلاح نہیں تھی کہ آپ یہ کام ٹھیک کر لیتے، وہ پورا بگڑ گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام ایسے ماحول میں جب اس ماحول کو دیکھتے تھے، وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو دیکھتے تھے، پھر وہاں کے لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھتے تھے، تو آپ اس ماحول سے کچھ بیزار ہو، تو آپ اکیلے رہنے لگے، اور آپ اکیلے اپنا سامان لے کر کے گھر سے توشا کھانا پکا کر کے مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل النور ہے، جس کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا ہے۔ جبل النور اور غار حرا ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس میں جاتے تھے اور اس میں کئی راتیں گزارتے تھے۔ اکیلے رہنے کے بہت سارے فائدے، بالکل ہمیشہ کے لیے اکیلا ہو جانا تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ آدمی انسانوں سے بالکل الگ ہو کر کے رہنے لگے تنہا تو انسانی فطرت کے خلاف۔ اس لیے سزاؤں میں ایک سزا ہے قید تنہائی، کہ اس کو اکیلے میں رکھ دیتے ہیں تو یہ سزا ہے انسان کے لیے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی جو وہاں کی زبان کچھ نہیں جانتا، آپ وہاں چھوڑ دو اس کو، کچھ عرصے کے بعد دیکھو وہاں کی زبان سیکھ لیتا، اس لیے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آپ مشرق مغرب کے دو آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور ان کی دشمنی کچھ بھی ہو تو کچھ عرصے کے بعد یا تو دونوں مرے ہوئے ہوں گے یا دونوں دوست بن چکے ہوں گے۔ انسان کی فطرت میں ہے نہیں کہ اکیلا رہے، یہ مل کر رہتے ہیں۔ انسان اکیلا بور ہو جاتا ہے، لیکن ہر وقت لوگوں کی مجلس میں رہنا اور گپ شپ کی مجلس میں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے کچھ وقت تنہائی کا نکال کر اکیلے میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر سوچنا چاہیے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے ہر بات کو، اس سے ایک تو انسان کی ذہنی صلاحیت بھی تیز ہو جاتی۔ پھر مثلاً اگر ایک آدمی اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح کب اٹھا تھا، اٹھنے کے بعد پہلے کیا ہوا تھا، پھر کس سے ملا، پھر کیا بات کی، اگر اس تفصیل میں جائے تو یہ اپنے حافظے کی بہترین ٹریننگ، اس سے آدمی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اکیلے میں بیٹھتا ہے، انسان اپنے بہت سی باتوں کو سوچتا ہے تو انسان کو غلط نظر آتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان کو بہت سے کام بھی غلط نظر آتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تھا، اور ہوشیار آدمی ہے جو اپنی غلطیوں کو خود نوٹ کرے۔ جو آدمی بار بار غلطیوں کو دہراتے تو نقصان اٹھاتے۔
اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر تھوڑا سوچنا چاہیے۔ حضرات نہایت انصاف کی بات ہے، آج آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ لیکن اگر آپ انصاف کے ساتھ تو مصروفیت میں کہاں وقت لگتا ہے؟ بہت مصروف ہے تو کہاں مصروف ہے؟ اگر آپ یہ تفصیل اور انصاف سے معلوم کریں گے تو لوگوں کے 24 گھنٹے کا تقریباً جو محتاط اندازہ ہے تقریباً 5-6 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزرتے۔ اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ اگر ان کو کوئی بیمار اسپتال میں پڑے تو اتنا وقت نہیں کہ جا کے اس کی عادت کریں، کسی کا انتقال ہو گیا اتنا وقت نہیں کہ جا کے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اور اپنے رشتہ دار لوگ ہیں کم از کم ان سے مل لیں، ان کے حالات معلوم کر لیں، وقت نہیں ہے، اور وقت کہاں لگ رہا ہے؟ یہاں لگ رہا ہے۔ اور ہر آدمی خوش بھی ہے کہ میں تو بہت مصروف ہوں، وقت بالکل ہے نہیں، اپنے آپ کو غلط تسلیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا ٹھیک جائزہ لینا، اندازہ کرنا بہت ضروری ہے حضرات۔ ہماری زندگی سرمایہ، ہماری زندگی ہے، یوں فالتو اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اکیلے بیٹھ کر سوچنے کے بہت فائدے، کم از کم حضرات اپنی عادت بنائی جائے 24 گھنٹے میں کچھ منٹ اپنے پورے 24 گھنٹے پر ایک نظر ڈالی جائے، اور اس کا مختلف اوقات ہو سکتے ہیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں بستر پر لیٹ جائیں، فوراً تو نیند آتی نہیں، تو جب ہم لیٹ جائیں آنکھ بند کرے اور صبح سے رات تک یہ سوچنے، اس سوچنے سے انسان کی زندگی پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اس طرح کچھ دنوں تک تو آپ دیکھیں گے بہت سی غلط باتیں زندگی سے نکل رہی ہیں اور بہت سی اچھی باتیں زندگی میں آ رہی ہیں، صرف اس سوچنے سے۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح تنہائی میں بیٹھتے تھے، وہاں اپنے ساتھ کھانا لے جاتے تھے، غار حرا میں بیٹھتے تھے، اور آپ یہی سوچتے تھے، اور یہ سوچنا مستقل عبادت ہے، اور غلط ماحول سے الگ ہو جانا بھی مستقل عبادت ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ اس خلوت نشینی میں آپ کیا عبادت کرتے تھے، آپ تو پیغمبر بنے نہیں تھے اس وقت، تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو آپ یہی سوچتے تھے، اور اس غلط ماحول سے الگ ہو جانا یہ آپ کی عبادت تھی۔ غار حرا آپ دیکھیں گے حضرات، ابھی آپ کے سامنے آ بھی جائے گا، جن حضرات نے دیکھا ہے ان کو معلوم بھی ہے کتنا دور ہے، پھر کتنا اونچا ہے، پھر اس غار کے اندر اکیلے میں کئی راتیں گزارنا، اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے، بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے، اس کے لیے ہر آدمی کا تو یہ کام نہیں۔ اس سے آپ علیہ السلام کی بہادری بھی معلوم ہوتی ہے، آپ کتنے بڑے دل والے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، کئی راتیں گزارتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے 6 مہینے تک، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں خواب دیکھتا تھا، صبح کو بالکل اس کی تعبیر سامنے آتی تھی جیسے صبح کی سفیدی نظر آتی، سچے خواب آتے تھے۔ اب یہ خواب کیا چیز ہے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ، اس لیے کہ اگر آپ 23 سال کے 46 حصے بنائیں گے تو ایک حصہ 6 مہینے کا نکلے، اور آپ علیہ السلام نے جو سچے خواب دیکھے ہیں وہ 6 مہینے تک دیکھے۔ اور خواب کیا چیز ہے؟ فرمایا نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خواب باقی۔ پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، غیر پیغمبر پر تو وحی نہیں آتی، ہم لوگوں پر، لیکن ہم لوگوں کو کچھ باتیں خواب کے میں اشارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے خواب دیکھا
اور کچھ عرصے کے بعد بالکل وہی تعبیر. یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اور یہ بتانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا آپ دیکھیں، سنیں، بولیں، چکیں، ہاتھ لگائیں، یہ طریقہ ہے، یا اپنی عقل سے، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لہذا کوئی کہتے ہیں وحی آ گئی، یہ بات ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھ دیا. ایک انسان جب سو جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہے، اس کی زبان بند ہے. آپ اس کی بالکل پڑوس میں بیٹھ جاؤ، جب سے سویا اور جب تک جاگے، اس پورے عرصے میں آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیں اور پھر جاگ جائے اور وہ کہے میں فلانی جگہ گیا، میں نے فلانے آدمی کو خواب میں دیکھا، میں اس کے کپڑے کا رنگ بھی مجھے یاد ہے، اس نے کچھ باتیں کی، وہ الفاظ بھی مجھے یاد ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں لیٹے ہوئے، آپ کب چل کر گئے؟ اور آپ کی زبان تو بند تھی، آپ نے کب بات کی؟ اور آپ کی آنکھیں تو بند تھی، تو آپ نے دیکھا کیسے؟ اور آپ کے پڑوس میں تو کوئی آدمی نہیں تھا، تو آپ نے بات کیسے سنی؟ اور بات ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے کچھ اور ذرائع بھی ہیں، یہاں سے بات معلوم ہو جاتی. اب اس کا بڑا لیول ہوتا ہے تو اس کو وحی کہتے ہیں، چھوٹے پر اس کو خواب کہتے ہیں. عام انسانوں کے لیے خواب ہو جاتا ہے، پیغمبر کو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے کے ذریعے سے، یا دل میں بات ڈال دی جاتی. 6 مہینے تک نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر پورے 40 سال ہو گئی. آپ اس غار حرا کے اندر تھے، رمضان کا مہینہ تھا کہ ایک آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، انسانی شکل، اور اس نے آ کر کے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پڑھیں، اقرا. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اس نے سینے سے لگا، زور سے دبایا. حدیث میں کہ مجھے سب زور جیسے مجھے اپنی ہلاکت کا خطرہ ہوا، موت کا خطرہ ہوا. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. 2 دفعہ 3 دفعہ یوں دبایا اور پھر کہا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم. یہ آیتیں، اور آپ کی نبوت شروع ہو گئی. وحی کے ذریعے سے آپ کو پیغمبری مل گئی. یہاں سے آغاز ہوتا ہے پیغمبر. بہت سی باتیں ہیں آج کے زمانے میں عقل پرست لوگ جب اللہ رسول کی باتوں کو اپنے عقل کے ترازو پر تولتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ ان باتوں کے لیے، اس کے تولنے کے لیے یہ عقل ہے نہیں. ہر چیز کے تولنے کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے، بھاری سامان کا اپنا ترازو ہوتا ہے، اور سونے چاندی کو تولنے کا اپنا ترازو ہوتا ہے. اگر وہ بھاری سامان آپ سونے اس کے اوپر رکھ دو گے تو پیمانہ ہی ٹوٹ جائے گا. عقل میں اتنی تھوڑی صلاحیت ہے کہ اس سے ہر بات کو تولا جائے. عقل جو فیصلہ کرتی ہے، حضرات آپ کو معلوم ہے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے جذبات کے تابع ہوتے ہیں. ہم کس چیز سے متاثر ہیں، ہمارا عقل وہی فیصلہ کرتا ہے. ہمارا عقل وہ فیصلہ کرتا ہے جو دیکھتا ہے. ہمارے عقل فیصلوں میں وہم کی ملاوٹ ہوتی، جذبات کی ملاوٹ ہوتی ہے، وہم کی ملاوٹ ہوتی ہے، محسوسات کی ملاوٹ ہوتی ہے. بہت دفعہ وہم ہوتا نہیں ہوتا، بہت دفعہ لوگوں کو وہم ہو جاتا. ایک انسان آپ کا رشتہ دار آیا، قریبی، آپ رات دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، آپ اور وہ اکیلے ہیں بالکل، اور پھر انتقال ہو جاتا ہے اس کا، اور آپ کو اس کے ساتھ آپ رات گزارے لاش کے ساتھ. اتنی لاش کے ساتھ رات نہیں گزارا، مجھے ڈر لگتا ہے. زندہ انسان کے ساتھ تو وہ رات پوری گزار لیں گے، لاش کے ساتھ رات اکیلے گزارتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ یہ وہم کی بات ہے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا. عقل تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہم کی بات ہوتی. اس لیے ہر بات کو اگر ہم عقل کے پیمانے پر پرکھتے، عقل کے ترازو سے تولتے ہیں تو عقل کی وہاں رسائی نہیں ہوتی،
اور ہم کہتے ہیں عقل کے خلاف. عقل کے خلاف نہیں، عقل سے اوپر ہے. اگر ایک بچے کو ہم ایک بات سمجھاتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور بچہ کہتا ہے کہ یہ بات تو میرے عقل کے خلاف ہے، ہم کہیں گے عقل آپ کی عقل سے اوپر ہے. تو وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے. بہرحال تو اب کہتے ہیں پیغمبر کو جبریل علیہ السلام نہیں لگا ہے. حضرات آج کہتے ہیں بعض انسانوں کے بدن میں جیسے کرنٹ ہوتا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ٹچ ہو جائے تو ان کو بھی کرنٹ لگ جائے. یا بجلی کا کوئی خاص طریقہ ہے اس میں کرتے ہیں اور انسانی بدن میں کرنٹ آ جاتا ہے. طریقے ہیں اپنے نئی ایجادات سے. اللہ رسول کے خزانے، اللہ کے خزانے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہو گئی، اقرأ بسم ربک، اور آپ پیغمبر بن. اس کو کہتے ہیں نبوت کا آغاز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ ہے، یہ مسجد حرام، یہ شمالی جانب ہے، یہ جنوبی جانب ہے، یہ مشرقی ہے، یہ مغربی ہے. اس شمال اور مشرق کے بیچ میں یہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل النور. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات جبل النور. یہ جبل النور میں وہ غار حرا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ پر پہلی وحی آئی. غار حرا یہ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ، پورا مکہ مکرمہ. یہ ہے حج کا علاقہ، یہ دوسرا مکہ مکرمہ. یہاں دیکھ رہے ہیں ایک پہاڑ آتا ہے، یہ ہے یہ نشان، یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ جبل النور. اسی جبل النور کی چوٹی پر غار حرا. یہ ہے جبل النور، یہ ہے اس کی چوٹی، یہ ہے وہ غار حرا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ پر پہلی وحی آئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی بند ہو گئی. اس عرصے کو فترتی وحی کہا جاتا ہے. فترت کا معنی وقفہ عربی میں. 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند. اور آپ علیہ السلام کو بہت شوق تھا کہ وہ دوبارہ آئے جبریل علیہ السلام. 6 مہینے تک پھر نہیں آئے. 6 مہینے کے بعد پھر وحی آئی تو وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، والرجز فہجر، ساری گندی باتیں اور چیزیں، جتنی گندگی کی چیزیں، شرک وغیرہ، ان کو چھوڑ دو. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر اس لیے احسان مت کرو کہ آپ کو زیادہ بدلہ دے دے. ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر. یہ دوسری وحی تھی. یہاں سے رسالت کا آغاز ہو گیا. یہاں سے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا. اس سے پہلے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تبلیغ کا کام نہیں شروع ہوا. یا ایھا المدثر سے شروع. اقرأ بسم ربک جب نازل ہوئی، آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، بہت پریشان، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ کے کندھے ہل رہے تھے، پسینہ پسینہ. آپ گھر میں آئے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو بتایا کہ مجھے تو اپنی موت کا خطرہ ہو گیا، آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. انہوں نے کہا نہیں، عجیب جملہ کا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مشکلات میں لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں. ایسا آدمی کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا معاشرے کے. اور پھر اپنے ایک چچازاد بھائی کے پاس لے گئے، ورقہ بن نوفل، جو تورات کو عربی میں ترجمہ کر رہا تھا، عالم تھا. اس نے جب ساری باتیں سنی، کہا یہ وہی ناموس ہے، وہی قاصد ہے جو پیغمبروں کے پاس آتا ہے، اور آپ اللہ کی وہی آخری پیغمبر ہیں. اور اگر میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. کہا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا جس نے بھی یہ بات کی اس کے ساتھ ایسا.
پھر ورقہ کا انتقال ہو گیا. 2 باتیں، بعض کہتے ہیں ایمان لیا تھا، بعض کہتے ہیں پہلے انتقال ہو گیا. تو پہلی وحی سے نبوت کا آغاز ہوا، اس وحی سے رسالت کا آغاز ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. انشاءاللہ وہ پھر کریں.